बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन वापडा, आपको और आपकी सारी टीम को मैं एक तो आज मुबारक देता हूँ। ये जो ग्रीन यूरो बॉन्ड आपने जो लॉन्च किया और जिसकी वजह से $500 मिलियन का आपको वो कर्ज़ा मिला और बड़े अच्छे रेट्स पे, कंसिडरिंग कि एक प्राइवेट एंटिटी ने, एक गवर्नमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूशन ने ये कर्ज़ा लिया, तो ये बहुत आपको और उसके बाद ये जो हमारा पूरा डेकेड ऑफ डैम्स कि 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इस मुल्क का पोटेंशियल है, जो एक वक्त जब मैं और शौकत तरीन हम जब पाकिस्तान में बड़े हो रहे थे तो पाकिस्तान का एक बड़ा मुख्तलिफ स्टेटस था दुनिया में। 68 के अंदर पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी एशिया में चौथे नंबर पर थी। सारे जितने भी एशियन टाइगर्स थे ये सब हमारे से बहुत पीछे थे और पाकिस्तान एक समझा जाता था कि पोटेंशियल एक बल्कि किताब भी निकली थी जिसमें पाकिस्तान को समझाता था एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है। तो हम बड़ी तेज़ी से आगे जा रहे थे और उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी प्लानिंग कमीशन थी। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही थी और तभी बड़ी बड़ी जो 2 डैम्स बनी वो तभी बनी क्योंकि एक लंबी सोच थी, आगे जनरेशन्स की सोच थी। और वो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी जो असल बुनियाद रखती है एक अजीम कौम की। जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें ना, अगर आप इलेक्शन टू इलेक्शन प्लानिंग करेंगे कभी भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही होती है जो आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने लोगों के ऊपर वैल्यू ऐड करते हैं, आप आगे से सोचते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, पहले से प्लान करते हैं क्योंकि आपके बच्चे को 5 एक इलेक्शन के अंदर तो तैयार नहीं होते फ्यूचर के लिए, आपको लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। और वो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी वो हर शोबे में मिसिंग थी। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जब हम पीछे रहना शुरू हुए तो वो जो 60s में एक पाकिस्तानी में कॉन्फिडेंस था, एक होप था, वो आहिस्ता आहिस्ता हमने नीचे ज़्यादा देखा। और ये जो पिछले 30-35 साल हैं ये इसके अंदर, यानी मैं अपना बताता हूँ, जब मैं हिंदुस्तान से क्रिकेट खेल के जब पाकिस्तान आता था 80s के अंदर भी, तो लगता था कि एक गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गए। इतना कॉन्ट्रास्ट था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और ये जो 1985 के बाद ये मुल्क नीचे जाना शुरू हुआ, हिंदुस्तान भी देखते देखते आगे निकल गया हमारे से। लेकिन जो सबसे हैरत अंदाज चीज़ है वो ये कि बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो यहाँ हम लोगों से सुनते थे कि जी हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ साइक्लोन आ जाता है, वहाँ तबाही मिल जाती है, हम ड्राइंग रूम्स में सुनते थे। और जब वो अलहदा हुआ तो उन्होंने कहा चले अब पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा। तो इन पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी आगे निकल गया पाकिस्तान से। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि कोई किसी किस्म की लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी। और जो हमने बिजली भी बनाई वो बिजली भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर और बदनीयती के ऊपर भी कई दफ़ा, जिसकी वजह से आज हमारी सबसे बड़े सगीर में महंगी बिजली है। तो वापडा और जनरल मुजम्मिल को मैं इसलिए आज ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि 10 डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अगले 10 साल में। और ये सिर्फ यही नहीं कि ये 10,000 मेगावाट बिजली इजाफी पैदा करेंगे, लेकिन क्लीन बिजली पैदा करेंगे, साफ़ बिजली, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। पाकिस्तान के इस वक्त हमें सबको सोचना चाहिए कि हमारा जो मुल्क वनरेबल है क्लाइमेट चेंज से, जो ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान वो 10 मुल्कों में सबसे ज़्यादा मुतासर है। तो आज से ही हमें अपनी आगे आने वाली नस्लों का सोचना चाहिए कि हम उनके लिए क्या क्या कदम उठाएं ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। ये ना कि हम एक वो पाकिस्तान छोड़ के जाएं कि उनके लिए अजाब हो पाकिस्तान।
تو اس کے اندر یہ کلائمیٹ چینج کو اوائڈ کرنے کے لیے، گلوبل وارمنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے، اور پاکستان وہ کی ہمارے گلیشیئرز کے اوپر جو اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے، ابھی بھی آ رہا ہے اور آئے گا اگر ہم نے یہ قدم نہ اٹھائے، تو اس سے جو امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی واٹر سیکیورٹی پہ اور سیکیورٹی پہ. تو اس کے لیے ایک تو یہ کلین انرجی جو یہ ڈیم سے ملے گی 10,000 میگا واٹ، اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا. لیکن دوسرا یہ جو ہم نے بڑا ایمبیشس ٹارگیٹ ہے 10 ارب درخت لگانے کا. 1 ارب درخت ہم نے پختونخوا میں لگا دیے تھے 5 سالوں میں. پھر اب جو 2018 میں ہم نے بڑا ایمبیشس پروگرام 10 بلین ٹری سونامی کا کیا تھا، ابھی 1 ارب درخت پورے لگائے ہیں 2018 سے اب تک، جو کہ ابھی کمپلیٹ کیا ہم نے پچھلے دنوں میں. اور انشاءاللہ اب نرسریز کریٹ ہو گئی ہیں، جس سے ہمیں اعتماد ہے کہ ہم 2023 تک ہم اس ملک میں 10 ارب درخت لگائیں گے، جو کہ ایک بہت امپیکٹ ڈالے گا. ہر طرح اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا ان علاقوں کے اندر لوگوں کی لائیولیہڈس پہ، اور ٹورزم پہ بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا، ایٹماسفیئر پہ، پولوشن پہ. شہروں کے اندر جو درخت لگا رہے ہیں، جو شہر ہمارے پولوٹ ہو گئے، لاہور ایک کلاسک ایگزامپل ہے، جو کہ ایک بڑا سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا، اب وہاں پولوشن ڈینجر لیول سے بھی اوپر چلی گئی ہے. تو یہ جو آگے آنے والے یہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے، یہ ابھی سے ہم شروع کر رہے ہیں. وابڈا کی یہ جو انیشیٹو ہے اور جو ڈیمز ہیں، یہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ جو ہم درخت اور پوری پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے آگے سے اپنے علاقے پرزرو کرنے ہیں. جو ہم اب 15 نئی نیشنل پارکس بنا رہے ہیں اور ان کو پرزرو کرنے کے لیے پورا پلان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہم اپنے انیشیٹوز ہیں کہ جو ہمارا جو ویٹ لینڈز ہیں ان کو ریچارج کرنے کے لیے فلڈ واٹرز کا استعمال کریں گے. اور انشاءاللہ یہ مینگرووز ہیں جو کہ اس کے اندر اضافہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے اندر پہلی دفعہ ایک سلیبس لے کے آ رہے ہیں، ایک کور سلیبس پاکستان کے لیے. اب تک ایک فریگمنٹڈ ایجوکیشن سسٹم، جس سے پاکستان میں بجائے ایک کوہیژن ہو، سوشل کوہیژن ہو اور ایک نیشن بنے، وہ 3 ڈفرینٹ سلیبس اور 3 ڈفرینٹ قومیں بن رہی ہیں پاکستان میں، جس کے بہت برے اثرات ہیں، جس کی ایک بنیاد پرستی بھی ایک اسی سے آتی ہے جب آپ مختلف کلچر ایک ہی ملک میں کریٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس کے اوپر پورا انشاءاللہ، اور اس میں ہمارے ایجوکیشن منسٹر نے بڑا زبردست کام کیا، سارے اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کر کے ایک کور سلیبس لے کے آ رہے ہیں اور انٹیگریٹ کر رہے ہیں ہم یہ دینی مدرسوں کو پہلی دفعہ مین اسٹریمنگ کرنے لگے ہیں ان کی. اور اس کے بعد جو ہیلتھ سسٹم ہے ہمارا، بہت پور ڈاکٹر ہاسپٹل ٹو پاپولیشن ریشو، اور ڈاکٹرز ٹو پاپولیشن، خاص طور پہ نرسز ٹو پاپولیشن بہت لو ریشو ہے پاکستان میں. تو اس کے لیے بالکل ایک انقلابی چیز لے کے آئے ہیں، ہیلتھ کارڈ. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ سارے پختونخوا کے اندر اور پنجاب میں اس سال کے اینڈ میں سب شہریوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ کہیں بھی دیہات کے اندر لوگوں کے پاس کسی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر پہلی دفعہ اس کو انسینٹیفائز کر رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں آنے کا. اس کا مطلب انشاءاللہ ہاسپٹلس کا جال بچ جائے گا پرائیویٹ سیکٹر کا. گورنمنٹ کے پاس تو کبھی بھی پیسہ نہیں اتنا زیادہ ہاسپٹلس بنانے کا. تو اس سے ایک پورا ایک ہیلتھ سسٹم، یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، ہیلتھ سسٹم ہے. یہ بھی فیوچر کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں ہماری جو بیسک ہیلتھ ہے وہ بہت کمزور ہے. ہماری چائلڈ مورٹیلٹی ہے، ہماری جو عورتیں پریگننسی کے ٹائم پہ مرتی ہیں وہ سب سے دنیا میں ہم بدقسمتی سے اوپر ہیں. نیوٹریشن کا بہت بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اسٹنٹنگ کے اوپر، یہ ساری لانگ ٹرم پلاننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر آبویسلی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اب ویلتھ کریشن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے اپنی اکانومی تو اسٹیبلائز کر لی، لیکن ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. قرضے تو تب اتریں گے جب ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی. تو ویلتھ کریشن کے لیے جو چیزیں کر رہے ہیں ہم، اب کنسٹرکشن کو پوری طرح پاکستان میں 2 شہر اس وقت، لاہور میں ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اور جو راوی سٹی ہے،
یہ بہت میگا پروجیکٹس ہیں اور انشاءاللہ کراچی میں جو بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ ہے وہ بھی ایک بڑا ایک نیا شہر بنانے کا. یہ ساری چیزیں ویلتھ کریٹ کریں گے. پھر جو انڈسٹری کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, پہلی دفعہ اتنی گروتھ ہوئی ہے لارج اسکیل انڈسٹری کے اندر. تو انڈسٹریلائزیشن 60s کے بعد سب سے زیادہ انسینٹیوز دے رہے ہیں انڈسٹری کو. اور پھر جو ایگریکلچر ہے جو اس کی بیک بون ہے ملک کی, اس کے اندر ریکارڈ گروتھ ہوئی ہے اس بار. لیکن اس سے بھی ابھی ہم نے بہت آگے جانا ہے. سیڈ ڈیولپمنٹ کے نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں. لائف سٹاک, پاکستان میں اتنی زیادہ گائے بھینسیں ہیں لیکن ہم سوکھا دودھ امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ان کی جینیٹک امپروومنٹ کے اندر کہ 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں باہر کی بھینسیں گائے. تو پاکستان میں کیا ہم دگنی بھی کر دیں تو پاکستان نیٹ ایکسپورٹر ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اب ایک لانگ ٹرم کی طرف جا رہے ہیں. جو یہ میں جس وجہ سے آج یہاں خاص طور پہ یہ جو آپ کو خراج تحسین پیش کرنے آیا تھا, کیونکہ یہ ہے لانگ ٹرم. یہ جو 10 ڈیم ہیں, اگر 50 سال پہلے یہ بن چکی ہوتی, اس سے جو پاکستان میں جتنا ہمارا ابھی تک پانی ہے 14 MAF ہے, تو یہ جب یہ 10 ڈیمیں بنیں گی اتنا ہی اور پانی اویلیبل ہو جائے گا جس سے 1 لاکھ ایکڑ زمین ایریگیٹ ہو سکے گی مزید. اور اس کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, ہمیں اور زیادہ پیداوار کی ضرورت ہے. تو اس سے 1 لاکھ ایکڑ زمین جب اس سے ایریگیٹ ہوگی, یہ جو ایکسٹرا تقریباً 12 MAF ہم ان ڈیمز کی وجہ سے پانی سیو کریں گے, تو اس سے بھی انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک اپنی فیوچر کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی ہے, نیشنل سیکیورٹی بھی ہے. تو پھر سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو